بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت پر بات کریں گے وہ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 19 ربیع الاول 592 ہجری میں تہجد کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کوتوال میں پیدا ہوئے اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ ہرات میں پیدا ہوئے، کیونکہ صاحب السالکین کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کوتوال میں اپنے نانا جمال الدین سلیمان کے گھر پیدا ہوئے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات آئیں۔ البتہ آپ کے بچپن کی کل روایات ہرات میں رہنے سے وابستہ ہیں۔ ناظرین، اللہ جل شانہ جب چاہے تو پاکیزہ اشخاص اس دار فانی میں تشریف لاتے ہیں، لہذا حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری کا اس دار فانی میں تشریف لانا قدرت کاملہ کی مشیت ہے۔ آپ کی دایا مسمہ بصرہ بنت ہاشم کا کہنا ہے کہ جس وقت آپ شکم مادر سے برآمد ہوئے تو سر مبارک قبلے کی طرف تھا اور پیر میری طرف تھے۔ میری یہ مجال نہ ہوئی کہ جس میں اطہر کو ہاتھ لگا لوں۔ جب آپ کو غسل دینے کا ارادہ کرتی یا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ لگاتی تو میرے ہاتھ کانپ جاتے تھے، یہ ناقابل برداشت سوزش میرے ہاتھوں میں ہو جاتی۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے ہدایت فرمائی کہ پہلے وضو کر لو، اس کے بعد جسم پاک کو ہاتھ لگانا۔ چنانچہ دایا نے وضو کر کے غسل کرایا۔ اس وقت آپ کی والدہ کو یاقوتی نور اور خوشبو سے لبریز بادل اپنے گھر کے گوشے گوشے میں نظر آئے، اور یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ پاک روحیں بلباس سفید خوشبو پوش گھر میں کثرت سے آ رہی ہیں اور نوزائیدہ بچے کی پیشانی کا بوسہ لے کر واپس ہو رہی ہیں۔ ناظرین، روایت کے مطابق پیدائش کے بعد آپ کا نام علی احمد رکھا گیا، لیکن بعد میں ایک بزرگ آپ کے والد ماجد بزرگوار کے پاس تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلوا کر دیکھا اور پیار کیا اور فرمایا کہ بچہ علاء الدین کہلائے گا، اور ایسا ہی ہوا، یعنی آپ کا نام سید علاء الدین علی احمد قدس اللہ سر مشہور ہوا۔ آپ کا نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے: حضرت مخدوم علی احمد صابر بن عبداللہ بن سید فتح اللہ بن سید نور محمد بن حضرت سید احمد بن حضرت سید الغیاث الدین قدس بن سید بہاؤالدین بن حضرت تاج الدین سید محمد اسماعیل بن سید امام موسیٰ کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کا نسبی تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، کیونکہ تواریخ آئینہ تصوف نے آپ کو جو شجرہ نسب دیا ہے اس میں آپ کو اولاد غوث العظم قرار دیا ہے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں سرور کائنات سید کونین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا۔ اس کے بعد ایک شب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک رات خواب میں ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ اس بچے کا نام علی رکھنا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام علی احمد رکھا تھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام علاء الدین رکھا تھا، مگر بعد میں دونوں ناموں کو ملا کر آپ کا نام علاء الدین علی احمد مشہور ہوا۔ روایت کے مطابق پیدائش کے موقع پر اس زمانے کے بزرگ شیخ ابو القاسم گرگانی نے آپ کے کان میں اذان کہی اور فرمایا کہ بچہ کتب عالم ہوگا۔ ناظرین، پیدائش کے بعد ایام شیر خارگی میں ہی آپ کے کئی واقعات ہیں جن سے آپ کی بزرگی کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ مثلا آپ کے صبر و شکر کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد کئی دنوں تک آپ نے دودھ نہیں پیا۔ آخر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے آپ کے صبر و استقلال پر 4 رکعت نماز نفل بغرض ادائے شکرانہ ادا کیے اور آپ کے چہرہ اقدس کو بوسہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ آپ نے اسی وقت دودھ نوش فرمایا اور 1 سال تک آپ کا متواتر یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن دودھ نوش فرماتے۔ اس کے بعد یہ دستور رہا کہ ایک دن دودھ نوش فرماتے اور 2 دن صائم رہتے، اور 2 سال کے بعد خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہاں یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ازل ہی سے روزے دار، کانے اور منور تشریف لائے اور بچپن ہی سے چہرے پر صبر و کنات کے آثار نمایاں تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ صوفیہ اور فقراء کا بچپن عام دنیا دار بچوں سے مختلف ہوتا ہے، جیسے حضرت مخدوم علی احمد صابر کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ ایام شیرگی کے کچھ واقعات تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے دودھ پی لیا تو پی لیا، ورنہ صبر کرتے رہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے کئی عجیب و غریب واقعات و کمالات ظاہر ہوئے۔ روایت میں آپ کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ 7 تاریخ ربیع الاول 592 ہجری کا واقعہ ہے کہ انہوں نے صبح کے وقت اپنے مراقبے سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سانپ کے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے۔
سانپ کا ایک ٹکڑا ان پر گرا اور دوسرا زمین پر گرا۔ حضرت صابر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو جگایا اور سانپ کے ٹکڑے دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اب حضرت صابر فرماتے ہیں کہ آج سے کوئی سانپ میرے خاندان والوں کو نہیں کاٹے گا۔ میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے اور سب سانپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ میرے خاندان کے کسی فرد کو نہیں کاٹے گا، اور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی کرامت ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 4 سال ہوئی تو آپ نے گفتگو شروع کر دی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال کی تھی تو ربیع الاول 596 ہجری بروز اتوار جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو پہلا کلمہ حق جو آپ کی زبان سے صادر ہوا وہ لا موجود الا اللہ تھا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہتے ہیں آپ کے والد ماجد اس وقت قریب ہی موجود تھے۔ آپ کی قوت گویائی اور فصیح و بلیغ مخاطبت کے ساتھ جو صوفے عظام اور اولیاء کرام کے لیے راحت روح ہے، سن کر بے اختیار سجدہ شکر میں گر پڑے اور درگاہ مجیب الدعوات میں عرض کرنے لگے کہ یا الہی تیرا شکر ہے، تو نے اس بچے سے سب سے پہلے اپنی موجودگی کا اظہار کرایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ کم کھانا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا تصوف کا بنیادی اصول ہے۔ تمام اولیاء اللہ نے کم کھانے پر زور دیا کیونکہ بھوکا رہنے سے اسرار الہی کا ظہور ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ نے اس اصول پر ہمیشہ عمل کیا ہے۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب آپ بالغ ہو گئے تو آپ نے کم کھانے کا اصول شروع کر دیا تھا، لہٰذا جب آپ کی عمر 6 سال ہو گئی تو آپ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ تیسرے چوتھے دن جو میسر آتا تناول فرما لیتے، کیونکہ آپ کی مالی حالت کمزور تھی اس وجہ سے کہ آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کا گزر اوقات بڑی حسرت و تنگی سے ہوا کرتا تھا۔ اکثر 2-3 دن تک کچھ کھانے کو میسر نہیں آتا تھا، بلکہ فاقہ کشی میں کئی دن گزر جاتے تھے، اس لیے بھی کہ اللہ کے بندوں پر آزمائش کا وقت آ ہی جاتا ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک دن ایسا وقت آیا کہ آپ نے چارپائی پر سونا بھی ترک کر دیا تھا۔ دن کو جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں ذکر الہی کرتے اور تمام رات عبادت میں گزار دیتے، کئی روز گوشہ تنہائی میں بسر کرتے، کسی کو اپنے پاس تک نہ آنے دیتے تھے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے۔ جب بھوک کا زیادہ غلبہ ہوتا تو اپنی والدہ سے کھانے کی کوئی چیز طلب کرتے۔ گھر کی مالی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کھانے کو طلب کرتے لیکن گھر میں کچھ نہ ہوتا تھا۔ مزید بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ 2-3 دن سے فاقہ تھا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ کسی سے مانگنے یا کچھ کہنے کو میرا جی نہ چاہتا تھا۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مخدوم علی احمد صابر میرے پاس آئے اور عرض کیا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو تو دو۔ فرماتی کہ دوپہر تک تو میں نے ہیلا حوالہ سے ٹالا اور بہت کوشش کی کہ کچھ میسر آ جائے، لیکن کچھ میسر نہ ہوا۔ پھر ظہر کے بعد صابر میرے پاس آئے اور عرض کیا کہ اب میں بھوک کی وجہ سے بیتاب ہو رہا ہوں، کچھ کھلا دیجئے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی تسلی کے لیے ایک دیگچی میں پانی بھر کر چولہے پر رکھ دیا، یوں ہی چمچ سے ہلانے لگی، اور جس وقت صابر میرے پاس آتے میں یہی کہہ دیتی کہ ابھی کسر باقی ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح مغرب کے وقت تک ٹالتی رہی، اور مغرب کے بعد صابر میرے پاس آئے اور کہا کہ اب مجھ کو تاب نہیں ہے، آپ مجھے کچا ہی کھلا دیجئے، اور یہ کہہ کر وہ دیگچی کے پاس گئے اور اسے کھول کر کہا کہ چاول تو بالکل پک گئے ہیں، آپ مجھے جلدی سے کھلا دیجئے۔ یہ سن کر مجھے حد درجہ حیرت ہوئی، کیونکہ دیگچی میں تو چاول کا نام بھی نہ تھا۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چاول تو بالکل پک چکے ہیں؟ میں نے جا کر دیکھا تو فی الواقع ہی نہایت عمدہ چاول پک کر تیار ہیں۔ علی احمد صابر کو اس میں سے نکال کر کھلائے اور مولوی ابو القاسم کو بلا کر دکھلایا اور واقعہ منوان بیان کیا۔ ان سے کہا کہ اب علی احمد کے واقعات اس پر مجبور کرتے ہیں کہ انہیں تعلیم باطنی دلوائی جائے۔ اگر آپ کی رائے ہو تو ان کو بھائی شیخ بابا فرید گنج شکر کے سپرد کر دوں۔ وہ چاول شیخ ابو القاسم کرگامی نے خود بھی تبرکن نوش فرمائے اور اپنے احباب کو بھی کھلائے، اور سب حضرات نے آپ کی والدہ محترمہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ ناظرین، روایت کے مطابق آپ نے ابتدائی دینی تعلیم ہرات میں ہی حاصل کی۔ آپ کے والد مرحوم کا چونکہ اس وقت انتقال ہو چکا تھا اور اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دینی تعلیم دلانے کی طرف مکمل توجہ دی۔ سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم پڑھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی ذہین تھے، اس کے بعد آپ نے عربی فارسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑے عرصے میں ہی عربی فارسی کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ جب آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کر لی تو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بابا فرید گنج شکر کے سپرد کر دیا گیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بابا صاحب کی آغوش میں دیا تو آپ پر ایک عجیب و غریب کیفیت کا غلبہ طاری ہوا، اور جو سب سے پہلی بات آپ نے اپنے ماموں قبلہ سے کہی
وہ یہ تھی کہ آج سے 3 سال بعد میرے دادا کا وصال ہو جائے گا۔ بابا صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیوں کر اس کا علم ہوا؟ سید سیف الدین عبد الوہاب تمہارے دادا بغداد شریف میں تشریف فرما ہے، تم یہاں ہو۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ ابھی میں نے اپنے قلب کی طرف دیکھا تو والد ماجد قبلہ کی صورت سامنے ہی اور دانے ہاتھ کی 3 انگلیاں میری جانب اٹھائیں اور یہ دلالت موت کی ہے۔ یہ سن کر بابا صاحب نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانا ہی تھا کہ ممدوح کو بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور حالت جذب میں بابا صاحب بار بار فرماتے، مرحبا فرزند علی احمد صابر، بطن الولی بطن الولی بطن الولی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ والدہ محترمہ کے ہرات واپس جانے کے بعد آپ اپنے ماموں کے پاس رہنے لگے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات کا زمانہ شروع ہو گیا، کیونکہ روحانیت کے حصول کے لیے مجاہدات ازحد ضروری ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی پر زور دیا اور نوافل کی کثرت کی۔ بابا صاحب کی خانقاہ میں ایک لنگر خانہ قائم تھا جس میں غربا، یتیم، مساکین کو کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ تقریباً 300 آدمیوں کا کھانا تیار کیا جاتا تھا اور ہر سال محرم کی پیشگی مصارف سال بھر کے لیے حساب کر کے بابا صاحب کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے اور لنگر کی تقسیم کرنے کی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی۔ بابا صاحب نے اپنی بہن سے آپ کی عادت کی کیفیت معلوم کر کے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت علی احمد مخدوم اپنی عادت کے بموجب کھانا طلب کرنے میں احتیاط برتیں اور کسی وقت آپ کو بنا کھانا کھائے بھی نہ رہنا پڑے، جیسے کہ موجودہ زمانے میں قاعدہ ہے کہ اسکول اور کالجوں میں بچوں کو ذہنی تعلیم کے ساتھ عملی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح علماء سلف بھی اپنے شاگردوں کے لیے ذہنی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی اور عینی تعلیم کا بھی انتظام کرتے تھے اور اس تعلیم کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت بابا صاحب نے خیال کر کے حضرت علی مخدوم صابر کو بلا کسی طلبی اور حجت کے کھانا ملتا رہے اور عملی تعلیم کا درس بھی پورا ہوتا رہے، اپنے لنگر کا کل انتظام ان کے سپرد کر دیا۔ روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال تک تقسیم لنگر کی خدمت کو بجان و دل انجام دیا، چونکہ آپ کو اجازت سرہی پیر و دستگیر سے حاصل نہیں تھی کہ تم بھی لنگر کا کھانا کھانا، اس لیے آپ نے اس عرصہ دراز میں ایک دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ اس قدر ریاضت و مجاہدات کیے کہ ایک لمحہ بھی اپنے جسم اطہر کو آرام نہیں دیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بوجہ صوم دائمی کے جسم اطہر بہت کمزور ہو گیا۔ جب روزے پر روزہ رکھتے اور 2-3 دن گزر جاتے تو بھوک کی شدت برداشت کی طاقت سے باہر ہوتی تو افطار کے وقت جنگل کی طرف نکل جاتے۔ وہاں خودرو، پھل پھول اور درختوں کی پتیوں سے جو سوائے خدا کے کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھیں، عقل حلال سمجھ کر افطار کر لیتے تھے اور نماز مغرب سے فراغت کے بعد لنگر کی تقسیم پر حاضر ہو جاتے تھے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ اسی زمانے میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور یہیں سے آپ کی شاعری کی ابتدا ہوئی۔ آپ نے فارسی اور پراکرت میں اشعار کہے۔ اسی زمانے میں سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی آپ کے ہم اثر تھے۔ آپ میں اور حضرت الہی میں اچھا ربط و ضبط تھا۔ آپ محفل سما میں بھی شرکت کرتے تھے، لیکن تقسیم لنگر کے فریضے سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ آپ کا یہ حال جب آپ کے پیر روشن ضمیر پر روشن ہوا تو کمال مہربانی سے حال دریافت فرمایا۔ اقتباس الانوار میں درج ہے کہ ایک روز شیخ الشیوخ حضرت بابا گنج شکر نے اپنے نور ولایت سے معلوم کر کے پوچھا کہ اے بابا علاء الدین، تم کھانا تقسیم کرتے ہو، تم خود بھی کچھ کھاتے ہو یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو حضرت پیر دستگیر کی اجازت کے بغیر کیا قدرت و مجال تھی جو ایک دانہ بھی اپنے منہ میں ڈالتا۔ آپ کا یہ جواب سن کر پیر بابا حضرت گنج شکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کمال صبر سے نہایت ہی خوش ہوئے۔ اس درجے ان کے دل میں جوش پیدا ہوا کہ ہر موتن سے تجلیات انوار الہی ظاہر ہونے لگی اور حضرت کو اپنے گلے سے لگا کر نعمت ہائے باطنی سے مالا مال کر دیا اور فرت مسرت میں فرمایا کہ ہمارا علی احمد صابر ہے۔ بس اسی دن سے آپ کا خطاب صابر قرار پایا۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب حضرت علاء الدین مخدوم علی احمد صابر کی والدہ ماجدہ ہرات سے واپس اجودن یعنی پاک پتن تشریف لے گئیں تو انہوں نے سوچا اب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے۔ والدہ ماجدہ کی سوچ اگرچہ مثبت تھی، لیکن صابر مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی مجاہدات اور کیفیات اس بات کی متقاضی تھی کہ ان کی شادی کی جائے۔ مگر والدہ محترمہ نے آپ کی شادی کے متعلق بابا صاحب سے عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنی صاحبزادی کے ساتھ میرے بیٹے کا نکاح کر دیں۔ حضرت بابا گنج شکر کے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ والدہ نے جب بابا صاحب سے آپ کی شادی کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو بابا صاحب نے فرمایا کہ بہن میری طرف سے ہاں ہے، لیکن علی احمد صابر شادی کے قابل نہیں ہے، وہ ہر وقت حالت جذب میں رہتا ہے، ایسی حالت میں
شادی کرنا بیکار ہے۔ بابا صاحب سے ہمشیرہ نے کہا کہ بھائی وہ جیسا بھی ہے یتیم ہے، بن باپ ہے اور میں بیوہ ہوں، اس لیے آپ اپنی صاحبزادی دینے سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بابا صاحب نے فرمایا نہیں نہیں بہن، یہ بات نہیں ہے، مجھے تمہاری دل شکنی پسند نہیں ہے، تم جب چاہو شادی کر لو۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت مخدوم صابر کی والدہ کے اصرار پر مورخہ 21 شوال بروز بدھ بعد نماز عصر 613 ہجری کو بابا صاحب کی صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ رات ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے حجرے میں چراغ روشن کر کے دلہن کو وہاں پہنچا دیا۔ دلہن ادب کے ساتھ دست بستہ کھڑی رہی۔ تہجد کے وقت جب آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا تو سامنے عورت کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے عرض کیا تم کون ہو، کیوں کھڑی ہو؟ دلہن نے جواب دیا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، میں اس کا بندہ ہوں، اس کے جمال میں گم ہوں۔ یہ فرما کر آپ پھر مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے الفاظ پر جہاں آپ تھے وہاں جلالی انوار الہی کا نزول ہوا، جنہیں آپ کی دلہن برداشت نہ کر سکیں اور کچھ دیر بعد قضائے الہی سے خدا کو پیاری ہو گئیں۔ اور روایات بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد آپ کی والدہ بھی جلدی وفات پا گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا، لیکن آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا، ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اب آپ صبح مہر لگوا لینا، لیکن اسی وقت حضرت علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ نے رنگ دیکھا تو حضرت علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا اور اجودن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کہتے ہیں کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء عمرہ کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمرہ شہر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد سے نکال دیا۔
آپ رحمۃ اللہ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ روایت بتاتی کہ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا، ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سما کا بہت ذوق تھا اور وہ اکثر سے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی عین حالت سما ہی میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا، دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کس کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میرا شمس رحمۃ اللہ علیہ ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دہلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں رنجیدہ کیا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرب بارگاہ ربانی ہیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلنے والی بات اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت جلد مقبول ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب سیف اللسان بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا، جس میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو حضرت سیدنا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے جملے ادا ہو گئے، ایک پیالہ پانی لانے میں اتنی دیر، شمس الدین کیا دکھائی نہیں دیتا؟ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر پینے کے لیے بیٹھے تو حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے درد بھری آہ نکلی، پھر فوراً عرض کی، حضور میں تو نابینا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سجدہ کرتے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہو، یا اللہ، شمس تو تیرے اس گناہ گار بندے کا دوست اور واحد ساتھی ہے، تو اس کے حال پر رحم فرما۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر واپس آ چکی تھی۔ روایت بتاتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شمس، تو میرا بیٹا ہے، میں نے خدا سے چاہا کہ میرا سلسلہ تجھ سے جاری اور قیامت تک رہے۔ آخری عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے خلافت نامہ لکھ کر حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرما کر پانی پت کا صاحب ولایت مقرر فرمایا، اور اسم اعظم جو بزرگوں سے سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا اس کی تلقین فرمائی اور یہ وصیت فرمائی، 3 دن سے زیادہ یہاں نہ رہنا، اللہ پاک نے تمہیں پانی پت کی ولایت عطا فرمائی ہے، وہاں جا کر رہنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، میں ہر جگہ تمہارا مومن رہوں گا۔ حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ مرشد میں عرض کی، حضور میرا ارادہ یہ تھا کہ باقی عمر آپ کے آستانہ عالیہ کی جاروب کشی یعنی جھاڑو لگاتا، خدمت کرتا، اب آپ کا حکم ہے کہ پانی پت جاؤ، لیکن وہاں شیخ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، معلوم نہیں کہ مجھ سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، فکر مت کرو، تمہارے وہاں پہنچتے ہی وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ آپ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر حضرت علی احمد صابر کو کلیر جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہاں کے لوگ تکبر و غرور اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مرشد کے حکم پر آپ کلیر تشریف لے گئے تاکہ وہاں راہ ہدایت دے سکیں۔ جب قاضی کو آپ کے آنے کی خبر ملی تو اسے اپنا منصب چھن جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ قاضی نے کلیر کے رئیس قیام الدین کو آپ کے بارے میں ورغلایا۔ جب حضرت علی احمد صابر سے اس رئیس کا سامنا ہوا تو اس نے آپ سے کہا، میری خوبصورت اور قداور سبز رنگ والی بکری 3 ماہ سے غائب ہے،
اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ نے رئیس کی بات سن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے بکری کے کھانے والوں نکل آؤ۔ آپ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ تمام لوگ وہاں حاضر ہو گئے جنہوں نے رئیس کی بکری کو پکڑا تھا۔ حضرت علی احمد صابر روحانیت کی نظر سے سچ جانتے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، تم سب نے رئیس کی بکری پکڑ کر کھا لی تھی، اب اس کا اقرار بھی کر دو۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ سچ کیسے عیاں ہو گیا، مگر انہیں رئیس کا خوف تھا، اس لیے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ آپ نے نرمی سے ارشاد فرمایا، بہتر یہی ہے کہ خود اپنا حال بیان کر دو ورنہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ وہ لوگ مسلسل انکار کرتے رہے۔ آپ نے رئیس سے کہا کہ اپنی بکری کو نام سے پکارو۔ جیسے ہی رئیس نے اپنی بکری حرمنہ کا نام لے کر پکارا تو بکری زندہ ہو گئی۔ ہڑپ کرنے والے لوگوں کے پیٹ میں سے بولی، میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں، انہوں نے آدھی رات کو ذبح کر کے میرا گوشت بھون کر کھا لیا تھا اور ہڈیاں میری کھال میں لپیٹ کر پاس کے ایک پرانے کنویں میں پھینک دی تھیں۔ کہتے ہیں رئیس نے پرانے کنویں میں کچھ مزدور بھیجے تو وہاں سے بکری کی ہڈیاں اور کھال برآمد ہو گئی۔ رئیس حضرت علی احمد صابر سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ بیعت ہونے کے لیے آپ کی جانب بڑھنے لگا تو قاضی نے اسے روک کر کان میں کہا، اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر رئیس کا دل لمحہ بھر میں پلٹ گیا۔ وہ قاضی کی باتوں میں آ گیا اور بولا، مجھے تو تم کتب نہیں جادوگر لگتے ہو۔ یہ سن کر حضرت علی احمد صابر مسکرا دی اور کہا کہ آج یہ سنت نبوی بھی ادا ہو گئی کہ مجھے جادوگر کہا گیا۔ البتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلالی طبیعت ہونے کے باوجود بھی نرمی اختیار کی۔ روایت بتاتی ہے کہ کلیر میں دولت مند عمرہ کی ایک بڑی تعداد آباد تھی جو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے جمعے کی ادائیگی کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر مسجد آتے اور پھر مسجد کی اولین صفوں پر بیٹھے دیگر نمازیوں کو اٹھا کر خود بیٹھ جاتے تھے۔ کسی میں اتنی مجال نہ تھی کہ انہیں روک سکے۔ جب حضرت علی احمد صابر بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے تو آپ کو بھی اٹھا کر پچھلی صف میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح متواتر دوسرے اور تیسرے جمعے میں بھی پہلی صف سے محرومی کا سلسلہ ہوا تو آپ نے اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کو خط کے ذریعے تمام احوال سے آگاہ فرمایا۔ مرشد نے جوابی خط میں لکھا، کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اجازت ہے دودھ پیو یا گوشت کھاؤ۔ یہ اجازت پا کر جب آپ چوتھے جمعے مسجد کی پہلی صف میں تشریف فرما ہوئے تو عمرہ شہر نے اس مرتبہ آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالموں، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو۔ امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسجد، امام تو اپنا کام ختم کر چکا اور تو ابھی تک کھڑی ہے، اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی جس سے کلیر شہر کو ویران کر دیا۔ ناظرین، مسجد کی تباہی کا واقعہ پہلے بھی مختصراً گزرا، یہ واقعہ اسی واقعے سے منسلک ہے۔ ناظرین، یہ واقعات جو آپ نے ملاحظہ فرمائے، یہ واقعات مختلف ذرائع سے نقل کیے گئے۔ ان کی کرامات کے واقعات کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ یاد رہے کہ اولیاء اکرام اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی قربت کی وجہ سے خاص مقام حاصل ہوتا ہے اور ان کی کرامت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ البتہ بعض واقعات میں مبالغہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ ان واقعات پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے اور ان پر یقین نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے اہل سنت الجماعت کے فقہا کا کیا کہنا ہے، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے۔ البتہ ہم ذکر کر رہے تھے حضرت صابر کلیری کی زندگی کے والات و واقعات کا۔ ناظرین، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارک کا۔ روایت کے مطابق آپ کی تاریخ وصال 13 ربیع الاول 690 ہجری ہے۔ مزار مقدس سرزمین کلیر ضلع سہارنپور میں نہر گنگ کے کنارے پر موجود ہے۔ یاد رہے کہ سلسلہ چشتیہ کی دوسری سب سے بڑی شاخ آپ ہی کی نسبت سے صابری کہلاتی ہے اور آپ کے سلسلے میں اتنے اولیاء علماء پیدا ہوئے کہ شمار ناممکن ہے۔ آپ دوران سما واصل بحق ہوئے۔ آپ خلافت شریعت نہ خود چلے نہ دوسروں کو چلتا دیکھ سکتے تھے، بلکہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹتے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب شہر کلیر برباد ہوا تو اس کے بعد لوگوں پر آپ کی روحانی قوت کی اتنی ہیبت چھا گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے انہیں خوف آتا تھا۔ آپ کے خلفاء میں شیخ شمس الدین ترک پانی پتی آپ کے ممتاز خلیفہ ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پورے 32 برس تک رہے اور کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ جب ترک پانی پتی آپ سے روحانی تحصیل کر چکے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ سواروں میں جا کر ملازم ہو جاؤ اور دیکھو جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ ترک پانی پتی مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے اور سلطان علاء الدین خلجی کے ساتھ چتور گڑھ کی مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان نے بڑی کوشش کی اور ایک طویل عرصے تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی آندھی چلی کہ تمام لشکر کے چراغ پٹ ہو گئے مگر ایک چراغ جل رہا تھا جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا۔
سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص خیمے میں قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ یہ ماجرا دیکھ کر چپ چاپ مؤدب کھڑا رہا۔ جب ترک پانی پتی قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھے، پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی؟ سلطان نے کہا میرا قصور معاف کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ کلا فتح ہو جائے۔ آپ نے سن کر کہا کہ میں تو آپ کی فوج کا ایک ادنا سا ملازم ہوں، مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب ہے جو میری دعا قبول ہو جائے؟ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا۔ سلطان نے اصرار کیا کہ نہیں، ایسا نہ کہیے، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ترک پانی پتی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے دعا قبول فرما لی اور کلا فتح ہو گیا۔ قدرت خدا سے جناب مخدوم کلیری کی بات پوری ہوئی۔ روایت بتاتے ہیں کہ جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی اسی روز جناب مخدوم کلیری کا انتقال ہو گیا۔ ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعے کی گواہی دی، چنانچہ وہ کلیر پہنچے اور اپنے مرشد کی تجہیز و تکفین کے فرض کو سر انجام دیا۔ روایت کے مطابق شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے اپنے عہد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا گنبد تعمیر کرایا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے آپ کے عرس کی ایک کیفیت لکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 14 تک جناب مخدوم کلیری کا عرس ہوتا ہے، جس میں 2 لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے۔ صابریہ سلسلے کے تمام مشائخ اور ان کی خانقاہوں کے سجادہ نشین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی کتاب میں منقول ہے کہ مشہور تابعی حضرت مطرف بن عبداللہ بن الشخیر جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے برتنوں سے بھی تسبیح کی آواز آتی تھی۔ وہ اور ان کے ایک ساتھی اکثر اندھیرے میں چل رہے ہوتے تو ان کے کوڑے کے سرے سے روشنی نکلتی تھی، اندھیرا ختم ہو جاتا تھا۔ کہتے قبیلہ نخا کے ایک شخص کا گدھا راستے میں مر گیا اور شخص کے دیگر ساتھیوں نے کہا کہ چلو ہم تمہارا سامان اپنے درمیان تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی تمہارا سامان ہم اپنے گدھوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ لیتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دو۔ چنانچہ انہوں نے اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کو زندہ کر دیا، پھر انہوں نے اپنا ساز و سامان دوبارہ اپنے گدھے پر رکھ دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔